وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی گہری سوچوں میں گم تھے۔ شام سے ہی شہر میں بادلوں کا راج تھا۔ موسم کے تیور بتا رہے تھے کہ شہریوں کو آج طوفانی بارش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اتنی گہری سوچ میں تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب بارش شروع ہو گئی تھی۔ کسی احساس کے تحت وہ چونکی، کھڑکی سے باہر بنے لان میں اسے وہ بھیگتا نظر آیا۔ دانیہ اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک کی ٹراؤزر میں فرجاد کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ وہ منہ آسمان کی طرف کیے ہوئے تھا۔ اسے چہرے پر گرتی بارش سکون دے رہی تھی۔ وہ انگلیاں بالوں میں پھیرتے ہوئے مڑا تو اس کی نظر اسجد کے کمرے کی کھڑکی پر گئی جہاں وہ کھڑی تھی۔ اس سے نظر ملتے ہی وہ گڑبڑا گئی تھی۔ فرجاد کی گہری نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ دانیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کا پردہ گرایا اور دیوار سے پشت لگائے گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ جتنا اس سے چڑھتی تھی اتنا ہی اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ نہ جانے وہ اسے یوں خود کو دیکھتا ہوا پا کر کیا سوچ رہا ہوگا۔ یہ خیال ہی دانیہ کو بے چین کر رہا تھا۔ تبھی اسے یاد آیا چھت پر کپڑے ڈلے تھے جو وہ اتارنا بھول گئی تھی۔ وہ سر پر چپت لگاتے ہوئے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ چھت پر جانے کے لیے راستہ لان میں تھا۔ وہ جلدی جلدی اتر کر لان کی طرف جانے ہی لگی۔ تبھی فہیمہ کی نظر اس پر گئی۔ کہاں جا رہی ہو مہارانی صاحبہ؟ کیا پھر سے بارش میں بھیگ کر پورے گھر کو پریشان کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کی سانس تھی جو اس سے بے حد تنگ تھی۔ دانیہ نے گہری سانس لی۔ اسے اب فہیمہ کی جلی کٹی باتوں اور تانوں کی عادت ہو چکی تھی۔ نہیں امی جان، چھت پر کپڑے ڈالے تھے، وہی اتارنے جا رہی ہوں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ہی کہنے ہیں۔ بارش شروع ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، تمہیں اب یاد آ رہا ہے کہ چھت پر کپڑے ڈالے تھے؟ دھیان کدھر رہتا ہے تمہارا؟ ہاں، اب تک تو سارے بارش کے پانی میں بھیگ چکے ہوں گے۔ ارے اب کدھر سے بلاؤں میں مینا کو؟ وہ پہلے ہی گاؤں جانے کے لیے چھٹی لے گئی تھی، اسی لیے سارے کپڑے ایک ساتھ دھو کر سکھا کر گئی تھی۔ فہیمہ نے سر پکڑتے ہوئے اسے سخت سست سنائی۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں امی؟ میں کل صبح پھر سے دھو دوں گی، اس نے رکھاؤ سے کہا۔ ہاں، روز روز نیا ڈٹرجنٹ تمہارا باپ بھجوائے گا نا۔ وہ مزید اسے کوس رہی تھی مگر وہ سنی انسنی کر کے لان کی طرف چلی گئی۔ لان سے سیڑھیاں چھت کو جاتی تھیں۔ سنیں، آپ اوپر مت جائیں، بھیگ جائیں گی۔ فرجاد کی آواز پر اس کے قدم رکے مگر وہ پلٹی نہیں۔ کام سے جا رہی ہوں، کوئی انجوائے کرنے نہیں جا رہی۔ اس کے تازے تازے جواب پر فرجاد نے گہری سانس لی۔ کام مجھے بتا دیں، میں کر دوں گا، مگر آپ اوپر مت جائیں، بارش بہت تیز ہے۔ وہ اب تک چھت کی اوٹ میں تھی، تبھی بارش سے بچی ہوئی تھی، مگر چھت سے آتا بارش کا پانی سیڑھیوں پر تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اب کی بار وہ غصے سے پلٹی۔ تمہارا پرابلم کیا ہے؟ ہاں، ہر کام میں ٹانگ اڑانا ضروری ہے تمہیں؟ تم میری ایک بات کان کھول کر سنو، آج کے بعد تم اگر وہ آدھی سیڑھیوں سے مڑتے ہوئے واپس نیچے آ رہی تھی، تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور اس سے پہلے وہ گرتی فرجاد تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بر وقت تھام لیا۔ وہ اس سے حد درجہ کی نفرت کرتی تھی مگر وہ اتنا ہی اس کے قریب آ جاتا تھا۔ وہ اس کا دیور تھا، اس کے مرحوم شوہر کا بھائی، جو باہر ملک میں رہ کر ان سب کو بیٹھے بٹھائے 4 سالوں سے کھلا رہا تھا، جس کے حکم پر ان کا گھر چلتا تھا۔ اسجد کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا۔ اس کی موت کے بعد فہیمہ کی حالت بہت خراب رہنے لگی تھی، اسی لیے وہ کچھ وقت کے لیے پاکستان آ گیا تھا۔ ابھی 5 مہینے ہی ہوئے تھے اسے گزرے۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ دھیان کہاں ہے آپ کا؟ گر جاتی تو؟ اپنا نہیں تو کم از کم اس بچے کا ہی خیال کر لیں۔ وہ اسے سیدھا کرتے ہوئے سخت لہجے میں چیخا تو کچھ پل کے لیے دانیہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی، اگر وہ گر جاتی تو وہ اسجد کی آخری نشانی بھی کھو بیٹھتی۔ وہ کپڑے لانے تھے۔ وہ بس اتنا کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد فرجاد کو اپنے لہجے کا احساس ہوا تو اس نے خود کو 100 بار کوسا۔ وہ کمرے میں آ کر تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ پیٹ پر گیا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی اور نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی روتی رہی تھی۔ 3 سال ہوئے تھے اسجد اور اس کی شادی کو، تب جا کر اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت کی خوشخبری دی تھی۔ اسجد نے اسے پسند کی شادی کی تھی، تبھی فہیمہ اس شادی کے خلاف تھی مگر اسجد نے سب کو راضی کر ہی لیا تھا۔ اسجد کی کوئی خاص جاب نہیں تھی، تبھی تو دانیہ کے گھر والے شادی کے لیے راضی نہیں تھے، مگر دانیہ نے خودکشی کی کوشش کی، تب جا کے اس کے گھر والے اس کی وجہ سے راضی ہو گئے تھے اور یوں ان کی شادی ہو گئی۔ جس دن دانیہ کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، اسی دن تو اسجد اس دنیا سے چلا گیا۔ دانیہ نے اسے فون کر کے تھوڑا سسپینس بنایا، پھر اسے پریگننسی کا بتایا تو وہ جو آفس میں تھا اور رات کو آنے والا تھا، وہ خوشی سے جھوم ہی اٹھا۔ وہ باس سے چھٹی لے کر بائک پر گھر آ رہا تھا۔ سپیڈ کافی تیز تھی
اور وہ خوش بھی اتنا تھا کہ سب بھلائے وہ بس اپنے بچے کا سوچے جا رہا تھا۔ ایسے میں پیچھے سے آتے ٹرک نے اس کی بائک کو کچل دیا اور پھر یوں ان کے گھر کی خوشی کے دن ہی ماتم کی صف میں بیٹھ چکے تھے۔ فہیمہ تو پہلے ہی اسے ناپسند کرتی تھی، مگر اس حادثے کے بعد وہ اسے اور اس کے بچے کو منحوس کہہ کر گھر سے نکال رہی تھی۔ ایسے میں فرجاد تھا جس نے اسے بچایا تھا، اس کے لیے لڑا تھا۔ خاندان کے کتنے ہی لوگوں نے فہیمہ کو فرجاد اور دانیہ کے لیے کہا، مگر وہ نہیں مانی۔ وہ ایک بیٹا قربان کر چکی تھی، دوسرا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جبکہ دانیہ کے کان میں جب یہ باتیں گئیں تو اسے فرجاد سے مزید نفرت ہو گئی۔ وہ پہلے بھی اسے ناپسند کرتی تھی کیونکہ فہیمہ فرجاد اور اسجد میں فرق رکھتی تھی۔ وہ فرجاد کو زیادہ اہمیت دیتی تھی اور اسجد کو کم تنخواہ کے تانے دیا کرتی تھی۔ تبھی وہ گھر اسجد کے بجائے فرجاد کے خرچے پر اور حکم پر چلتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ فرجاد نے کبھی اپنے بڑے بھائی کو احساس کمتری محسوس نہیں کروایا۔ وہ اسے ہمیشہ چھوٹوں کی طرح ہی پیش آتا تھا۔ روز ہی دونوں ویڈیو کال پر بات کرتے تھے۔ فرجاد نے اس کی شادی میں خوب پیسہ خرچ کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ دانیہ کی نظروں میں امر نہ بن سکا۔ دانیہ نہ جانے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب صبح اٹھی تو اسے یاد آیا کہ اسے کپڑے دھونے تھے۔ دھوپ نکل چکی تھی۔ وہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے جیسے ہی باہر آئی حیران رہ گئی۔ واشنگ مشین کے پاس فرجاد کھڑا اس میں ڈٹرجنٹ ڈال رہا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ وہ زیادہ تر وائٹ بنا آستین کے بنیان شرٹ میں ہی ہوتا تھا۔ وہ تھا تو اسجد سے کافی چھوٹا، مگر قد کاٹ اور جسامت میں اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی شخصیت، اس کی ڈریسنگ اور گریس، اس کی ڈائٹنگ، اس کا جمناسٹک، اس کی ہر چیز روٹین سے چلتی تھی۔ وہ پڑھا لکھا خوش شکل لڑکا تھا۔ وہ اسجد سے 7 سال چھوٹا تھا، مگر دانیہ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ پھر بھی وہ دانیہ کے ساتھ کھڑا کافی بڑا لگتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہٹو، میں دھو لوں گی، احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر۔ وہ اچانک ہی بڑبڑاتے ہوئے واشنگ مشین کی طرف بڑھی۔ تبھی اس کا کپڑوں پر پاؤں پڑا اور وہ ایک بار پھر سلپ ہونے لگی۔ تبھی فرجاد نے اسے پکڑا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اسے ابھی کچھ کہہ دے، شاید وہ اسے ڈپٹ دے، مگر وہ چپ رہا۔ یہ سب میں آپ کے لیے نہیں، اپنے بھائی کی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اب ڈیئر بھابھی، آپ وہی کریں جو میں آپ سے کہوں گا، وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا۔ دانیہ نے اچانک اس کی نظروں سے نظریں ہٹائیں۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ وہ فوراً ہاتھ چھڑا کر دور ہو گئی۔ ناشتہ کریں جا کر، آپ کی میڈیسن بھی ختم ہونے کو تھی، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ تو میرے پاس موبائل میں شیڈول بنا تھا تو میں نے دیکھ لیا۔ لے آیا ہوں میں، مگر شام ڈاکٹر کی طرف جانا ہے، ایک بار مزید چیک اپ کی ضرورت ہے، وہ اب مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ دانیہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی پھرتی سے کپڑے چن چن کر مشین میں ڈال رہا تھا۔ میرے سائڈ میں کر دو، میں بعد میں خود دھو لوں گی، وہ بولی تو لہجہ حد درجے تک ہلکا تھا۔ پہلے خود کو تو سنبھال لیں، آپ جگہ جگہ گرتی پڑتی رہتی ہیں، پہلے ٹھیک سے چلنا سیکھیں پھر دھوئیے گا آپ کپڑے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے طنز کر کے کام میں لگ گیا۔ دانیہ نے دانت پیستے ہوئے اسے بھرپور گھوری سے نوازا، مگر اس کی طرف اس کی پشت تھی تو وہ دیکھ نہیں سکا۔ زیادہ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، مجھے گھورنا بند کریں۔ وہ بنا دیکھے ہی اس کی سخت نظریں محسوس کر چکا تھا۔ دانیہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تو وہ پلٹ کر مسکرایا۔ شام ہوتے ہی وہ اس کے کمرے کا دروازہ ناک کر کے اندر آیا تو دیکھا وہ بیڈ پر رکھا اپنا شادی کا البم دیکھ رہی تھی۔ فرجاد نے گہری سانس لی۔ وہ اس کا درد محسوس نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کی تکلیف کم کرنے میں اس کا ساتھ ضرور دے سکتا تھا۔ آپ کو کہا تھا تیار ہو جائیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہاں سے واپسی پر آپ کو آپ کی امی کے ہاں چھوڑ دوں گا میں، آپ نے کہا تھا نا؟ اس نے قریب آ کر نرمی سے کہا تو دانیہ نے بھیگی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ امی کا فون آیا تھا، امی کہہ رہی ہیں بھائی نے مجھے گھر آنے سے منع کر دیا ہے، وہ بھیگے لہجے میں بول رہی تھی۔ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ کیوں؟ فرجاد نے آئی برو بھینچی۔ بھابھی اور بھائی کا کہنا ہے میں منحوس ہوں۔ اس نے ہچکی لی اور آنسو مزید رفتاری سے بہنے لگے۔ فرجاد بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، وہ اس کا اور اس کے میکے والوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ اچھا آپ ڈاکٹر کو دکھا دیں، 2 بار گرتے گرتے بچی ہیں آپ، جھٹکا آیا تھا، تکلیف ہوئی ہوگی، ایک بار چیک کروا لیں۔ وہ نظریں جھکائے بہت نرمی سے التجا کر رہا تھا، اور یہ پہلی بار تھا جب دانیہ نے بنا چون چرا کے خاموشی سے ہی اس کی بات مان لی تھی۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر فرجاد نے نئی میڈیسن لی، پھر واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ سارے راستے خاموشی سے ونڈ اسکرین کے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک گاڑی رکی تو اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے فرجاد کو دیکھا۔ آئس کریم کھائیں گی آپ؟ فرجاد نے سادگی سے سوال کیا۔ دانیہ کی نظر سامنے آئس کریم پارلر پر گئی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میں اور اسجد بھی یہاں آیا کرتے تھے،
اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ فرجاد خاموشی سے گاڑی سے اتر کر باہر چلا گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ ان سب جگہوں کو جانتا تھا جہاں وہ اسد کے ساتھ آیا کرتی تھی، کیونکہ اسد کا کریڈٹ کارڈ فرجاد کے بینک اکاؤنٹ سے لنک تھا۔ وہ جب جہاں کارڈ یوز کرتا تھا فرجاد کے موبائل پر ساری انفارمیشن آتی تھی۔ یہ لیں آپ کا اسٹرابری فلیور۔ فرجاد نے ونڈ اسکرین کی طرف سے آئس کریم کپ اس کی طرف بڑھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ تم؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کچھ پوچھنے لگی، تبھی اس نے بات کاٹی۔ میں آئس کریم نہیں کھاتا۔ فرجاد نے اس کے انکہے سوال کو سمجھ کر ہی جواب دے دیا۔ تو وہ خاموشی سے آئس کریم کھانے لگی اور وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ 2 دن ہی ہوئے تھے اسے چیک اپ کروا کر آئے۔ وہ اسد کا وارڈروب خالی کر کے صفائی کر رہی تھی۔ اس کی ایک ایک چیز بہت احتیاط سے واپس جمع کر رہی تھی۔ تبھی فہیمہ کمرے میں آئی۔ کیا چاہتی ہو تم آخر؟ ہاں، میرے ایک بیٹے کو تو نگل کر تمہیں سکون نہیں ملا، جب دوسرے کے پیچھے بھی پڑ گئی ہو۔ وہ اتنی بلند آواز میں چیخی تھی کہ باہر سے گزرتا فرجاد ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بن جاؤ صدا کی معصوم، تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ چیک اپ کے بہانے فرمائشیں پوری کروائی جا رہی ہیں فرجاد سے اپنی؟ ہاں، ارے کچھ تو شرم کرو، وہ تمہارے مرحوم شوہر کا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ان کی باتوں پر دانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں چیک اپ کے لیے ہی گئی تھی تو فرجاد نے… خبردار، دوبارہ اپنی اس منحوس زبان سے نام بھی مت لینا میرے بیٹے کا، سنا تم نے؟ وہ صفائی دینے لگی، تبھی تیزی سے انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ ارے ایک پر ڈورے ڈال کر اسے قبر میں پہنچا دیا، اب کیا دوسرے کو بھی برباد کرنا چاہتی ہو؟ وہ مسلسل زہر اگل رہی تھی۔ امی بس کریں، خدا کے واسطے چپ ہو جائیں۔ وہ فوراً ہی اندر آ کر چیخا تو ایک دم پلٹی، زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ ہم وہاں چیک اپ کے لیے گئے تھے، انفیکٹ تانیہ بھابھی تو جا بھی نہیں رہی تھی، میں خود زبردستی لے کر گیا تھا، کیونکہ ان کی کوکھ میں اسد کی اولاد ہے جو رشتے میں آپ کا پوتا ہوا۔ آپ کیوں غلط سمجھ رہی ہیں؟ اس کی بلند آواز پر وہ ایک دم ٹھنڈی پڑی تھی۔ وہ اسد نہیں تھا جو منمنا کر چپ ہو جاتا، وہ فرجاد تھا جو کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتا تھا، اور فرجاد جب بولتا تھا تو باقی سب صرف سنتے تھے جیسے وہ سن رہی تھی۔ پھر وہ بہت نرمی سے بولی، بیٹا دنیا باتیں کر رہی ہے اسے تمہارے ساتھ یوں گھومتا پھرتا دیکھ کر۔ فرجاد نے سر پکڑ کر گہری سانس لی۔ اوکے، تو دنیا نے اسی دن آپ کو آ کر کیوں نہیں بتایا؟ مطلب سیریسلی امی، آپ لوگوں کی باتوں پر اپنے گھر کے افرادوں پر شک کریں گی؟ اس نے دکھ سے کہا۔ فہیمہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر بول کچھ نہیں پائیں۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے سامنے کچھ نہیں بول پائیں گی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے چلی گئی، مگر ان کے زہریلے الفاظ دانیہ کو اندر تک زخمی کر گئے۔ دانیہ، وہ کچھ کہتا تبھی اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ چلے جاؤ فرجاد، چلے جاؤ۔ وہ بولی تو لہجہ حد درجہ زخمی تھا۔ دانیہ بھابھی پلیز آپ، میں نے کہا جاؤ۔ اس دفعہ وہ چیخی تھی۔ فرجاد خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ دانیہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے مٹھی میں ہنوس اسد کی شرٹ دبوچ رکھی تھی، جسے اب وہ آنکھوں سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی، اور فرجاد کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر اسے چپ کرواتا۔ فرجاد کو کچھ دنوں کے لیے واپس بیرون ملک جانا پڑا۔ وہ اپنی ماں کو اچھے سے سمجھا کر گیا تھا کہ وہ مزید دانیہ کا جینا حرام نہ کریں، مگر دانیہ سے وہ کچھ کہہ کر نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ اسے سننا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ تو اس دن کے بعد سے اب تک اس سے ہم کلام بھی نہیں ہوئی تھی۔ فہیمہ کا ارادہ فرجاد کی شادی کا تھا، وہ اس کے لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ فرجاد کو کہہ چکی تھی کہ اس کی واپسی پر وہ اس کی منگنی کر دیں گی۔ فرجاد نے حامی بھر لی تھی کہ شاید ایسے ہی لوگ اس کے اور دانیہ کے بارے میں غلط باتیں کرنا بند کر دیں۔ دانیہ کو ان سب سے غرض ہی نہیں تھا۔ وہ دن بدن مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا 8واں مہینہ لگ چکا تھا اور فرجاد کو گئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ واپسی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ فرجاد نے ملازموں کو تاکید کی تھی کہ اب سے وہ دانیہ کو ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل لے کر جایا کرے گی۔ فرجاد جانے سے پہلے کافی سہولتیں کر گیا تھا تاکہ دانیہ کو کام کے بہانے نہ ملیں اور وہ آرام کرے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی، تبھی اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل گرتی چلی گئی۔ اس کی بلک بلک کر رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، اور گھر میں اس وقت نہ کوئی ملازم تھا اور نہ ہی کوئی ملازمہ، نہ ڈرائیور۔ فہیمہ بیگم سب کو چھٹی پر بھیج کر خود اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی۔ کون جانے یہ سب کیا دھرا فہیمہ بیگم کا ہی تھا۔ انہوں نے ہی فرجاد کے جانے کے بعد پھر سے اس کی زندگی عذاب کر دی۔ انہوں نے ہی سب ملازماؤں کو چھٹی دی تھی اور خود یہ سوچ کر سہیلی کے گھر چلی گئیں کہ ان کے گرائے ہوئے تیل کی مدد سے
ان کی دانیہ اور اس کے بچے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ مگر اسی وقت وہ گھر میں داخل ہوا تھا، حشاش بشاش سا مسکراتے ہوئے سوٹ کیس کے ساتھ۔ جیسے ہی گھر کے داخلی دروازے پر آیا، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دانیہ زمین پر گری ہوئی تھی اور آس پاس کی جگہ سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اب چیخ کر رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ فرجات نے سوٹ کیس ایک طرف دھکیلا، بھاگتا وہ اس کے پاس آیا۔ دانیہ بھابی، او گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ امی، فرزانہ، لیاقت، وہ سب کو آوازیں دے رہی تھی مگر گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے فوراً چابی کے گچھے میں کار کی چابی ڈھونڈی اور کار باہر نکالی، پھر فوراً اسے باہوں میں بھر کر باہر کو بھاگا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا، ساتھ ساتھ بار بار فہیمہ کو فون بھی کر رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے کال اٹھا لی اور انجان بن کے بھرپور اداکاری بھی کی۔ آئی ایم سوری، لیکن بچہ یہاں آنے سے پہلے ہی ضائع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر تو جواب دے کر جا چکا، مگر وہ وہیں دیوار کے ساتھ رکھی کرسی پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دانیہ گھر واپس آ چکی تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ جب گری تھی وہ تب ہی جان چکی تھی کہ اسد کے بچے کو کھو چکی ہے، جبکہ فہیمہ بیگم نے تو خاندان میں واہ ویلا مچا دیا۔ البتہ دل ہی دل میں فرجات کے اچانک آنے پر خوش نہیں تھی۔ اگر وہ نہ آتا تو شاید دانیہ بھی مر چکی ہوتی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی کیونکہ وہ دوائیوں کے نشے میں تھی۔ تبھی فہیمہ بیگم دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر بمشکل انہیں دیکھ پائی، جو تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ فہیمہ بیگم نے ایک دم اس کا بازو جھنجھوڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا۔ وہ ایک دم اٹھی، جسم کی تکلیف بڑھنے لگی، سر چکرانے لگا۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی، جس کا ہاتھ پکڑے اسے گھور رہی تھی۔ نکل ادھر سے، چلی جا یہاں سے۔ تو نے عذاب کی ہوئی ہے میری زندگی، تیری منحوس سائے سے میرا دوسرا بچہ بھی بچ نہ پایا۔ وہ مزید اسے کچھ کہہ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا رہے تھے۔ فہیمہ نے اسے سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے داخلی دروازے کے سامنے لا کر ایک جھٹکے سے پھینکا۔ وہ ایک دم نیچے گری، ماتھے پر چوٹ لگی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی حیرانی نہیں تھی، نہ کوئی شکوہ۔ اگر اس کی آنکھوں میں کچھ تھا تو بس ویرانی۔ نکل جا میرے گھر سے، وہ چلائی تھی، اور اسی وقت داخلی دروازے سے وہ اندر آیا تھا۔ امی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ تیش میں آ کر چیخا تو فہیمہ بیگم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے ہر دفعہ وہ کہاں سے آ جایا کرتا تھا۔ فرجات نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ فرجات کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بازو پر پلستر تھا۔ اس کا میڈیکل اسٹور سے واپس آتے وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تبھی وہ فہیمہ اس کی حالت کا ذمہ دار دانیہ کو ٹھہرا رہی تھی۔ بیٹا، میں بس کر دیں امی، آپ نے تو حد ہی پار کر دی ہے۔ آپ بھائی کی بیوی کو ایسے کیسے دھکے دے کر گھر سے نکال سکتی ہیں، وہ بھی اس حالت میں؟ کل ہی تو ان پر قیامت ٹوٹی ہے اور آج ہی آپ کے ظلم شروع ہو گئے، وہ بے یقینی سے کہہ رہا تھا۔ فہیمہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ یہی ہمدردی لے ڈوبی تھی تمہارے بھائی کو بھی، اور تم بھی ڈوب رہے ہو۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے یہ ڈائن کھا جائے گی تمہیں بھی، وہ گلا پھاڑ کر بھڑکی۔ او فار گاڈ سیک امی، اسد بھائی کو صرف آپ کی باتیں، آپ کے طنز اور تانے لے ڈوبے ہیں۔ وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتے تھے، صرف آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی روز روز کی چک چک انہیں اتنا بے سکون کر چکی تھی کہ وہ مائیگرین پیشنٹ بن گئے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ نہیں بتائیں گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ اس گھر میں چل کیا رہا تھا میرے پیچھے؟ وہ ان سے زیادہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ فہیمہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ دانیہ بھابی اسی گھر میں رہیں گی، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں، میں نے الگ گھر لے کر دے دوں گا، وہ حتمی انداز میں بولا تو اب کی بار دانیہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ ارے کیا ضرورت ہے اس پر اتنا لٹانے کی؟ جائے نا اپنے بھائی اور ماں کے پاس، کیوں نہیں جاتی؟ وہ تنک کر بولی۔ جس دن اسد بھائی مرے تھے نا، اس دن کے بعد سے بھابی پر وہاں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تو بس مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے امی، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ فہیمہ نے قہر برساتی نگاہ دانیہ پر ڈالی، البتہ وہ اب ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ مگر بیٹا تمہاری شادی کر تو رہا ہوں، شادی منع کب کیا میں نے امی؟ بس آپ آئندہ انہیں کچھ نہیں کہیں گی، سنا آپ نے؟ فرجات نے حتمی انداز پر انہوں نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 2 ماہ گزر چکے تھے فرجات اور کنزا کی منگنی کو۔ وہ اس کی ماں کی چچازاد بیٹی کی بیٹی تھی، رشتے میں اس کی کزن تھی۔ فرجات کو وہ کوئی خاص پسند نہیں تھی، پھر بھی فہیمہ کے کہنے پر اس نے منگنی کر لی تھی۔ وہ اکثر ہی فہیمہ کی طبیعت پوچھنے کے بہانے ان کے گھر پائی جاتی تھی۔ آج اتوار تھا اور وہ صبح ہی سے آ چکی تھی۔ البتہ فرجات آج دیر سے اٹھا تھا۔ وہ لان میں ورزش کر رہا تھا جب اس کی نگاہ خود کو تکتی کنزا پر گئی۔
کیسے ہو فرجاد؟ تم تو بھول ہی گئے تمہاری ایک عدد منگیتر بھی ہے۔ وہ بنا شرٹ کے تھا، اسے دیکھ کر سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے بالکل قریب آئے۔ اوپر سے یہ منظر دیکھ کر دانیہ نے پردہ گرا دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بس مصروف بہت ہوتا ہوں آج کل، وہ عام سے لہجے میں کہنے لگا۔ دانیہ کے لیے تو تمہارے پاس بڑا ٹائم ہے، وقت پر میڈیسن، وقت پر کھانا، ضروریات کی ہر چیز تم اسے لا کر دیتے ہو، جیسے وہ تمہارے بھائی کے بجائے تمہاری بیوی ہو۔ وہ بولی تو لہجے میں جلن واضح تھی۔ فرجاد نے گہری سانس لی۔ دیکھو کنزا، میں پہلے بھی کئی دفعہ کلیئر کر چکا ہوں کہ آج آخری بار دہرا رہا ہوں، دوبارہ نہیں کہوں گا۔ وہ صرف میرے مرحوم بھائی کی بیوہ ہے، جن کی حفاظت کرنا، ضروریات کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولا تو کنزا کا موڈ بگڑ گیا۔ وہ بنا جواب دیے مڑنے لگی۔ امی نے کہا تھا تم شاپنگ پر جانا چاہتی ہو۔ آئی ایم سوری، میں کچھ دنوں فری نہیں ہوں، جیسے ہی فارغ ہوں گا میسج پر بتا دوں گا۔ وہ ٹال سے اپنا پسینے سے شرابور جسم صاف کرنے لگا۔ وہ رک کر بنا پلٹے سنتی گئی، پھر آگے بڑھ گئی۔ اس کی شادی قریب تھی، صرف چند دن رہ گئے تھے۔ دانیہ آج نہ جانے کتنے ہفتوں بعد نارمل نظر آئی تھی۔ وہ بھی نہا کر آئی تھی اور کھڑکی کے سامنے کھڑی بال سکھا رہی تھی۔ وہ نیچے لان میں بیٹھا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ اچانک اسے دیکھنے لگا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے ریشمی لمبے بال جو اس کی پتلی کمر تک آ رہے تھے۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، ایسے ہی حسرت اس پر فدا نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچ کر مسکرایا۔ کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے دانیہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے وہ نظر آیا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دانیہ کا دل اچانک ہی اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ وہ ابھی ہی نہا کر نکلی تھی اور اس نے پہنے بھی سفید کپڑے تھے جو جسم گیلا ہونے کی وجہ سے چپک چکے۔ دانیہ کا دھیان بے ساختہ اپنے سینے پر گیا۔ وہ بنا دوپٹے کے کھڑی تھی۔ وہ ایک دم کھڑکی سے دور ہوئی اور فرجاد نے بے ساختہ نظریں جھکائیں۔ نہ جانے اسے اتنے دنوں سے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یوں ہی دیکھنے لگ جاتا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے دل میں جو انکہی خواہش تھی وہ بہت جلد پوری ہونے والی تھی۔ کنزا کی برتھ ڈے تھی اور اس کے گھر والوں نے اس کے لیے خاص تقریب رکھی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ فرجاد کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ کیک کاٹے۔ فرجاد نے کہا تھا وہ آفس سے واپسی میں اس کے پاس آ جائے گا۔ فہیمہ بیگم تو پہلے ہی چلی گئی تھی۔ وہ آفس سے واپس گھر آیا تھا کیونکہ اسے کپڑے بدل کر تیار ہونا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے دانیہ کا خیال آیا۔ نہ جانے اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ وہ اس خیال کے تحت اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ نوک کیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے وہ بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو فرجاد کو اپنا ہاتھ چلتا ہوا محسوس ہوا۔ مائی گاڈ، انہیں تو سخت بخار ہے۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بنا اسے گود میں اٹھائے گاڑی تک لایا۔ اس کے موبائل پر مسلسل اس کی منگیتر کی کالز آ رہی تھیں، مگر اس کا سارا دھیان صرف دانیہ پر تھا۔ دانیہ کو جب ہوش آیا تو خود کو اسپتال کے کمرے میں پایا۔ ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ فرجاد کی آواز سن کر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑکی کے سامنے کھڑا کال پر بات کر رہا تھا۔ سوری کنزا، لیکن میرے اندر انسانیت ابھی مری نہیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری برتھ ڈے تھی، میں نہیں آ پایا۔ انہیں اس حال میں چھوڑ کر کیسے آتا؟ انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بہت سختی سے کہہ رہا تھا۔ دانیہ کو ایک لمحہ لگا صورتحال سمجھنے میں۔ مرضی ہے تمہاری، تم ختم کرنا چاہتی ہو تو کر دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ امی واپس آئیں گی تو ان کے ہاتھوں تمہاری انگوٹھی بھجوا دوں گا۔ وہ فون بند کر کے اب گہری سانس لینے لگا۔ کسی احساس کے تحت وہ پلٹا تو نظر دانیہ پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کر کے تم مجھے سب کی نظروں میں برا کر رہے ہو۔ میں تمہاری ذمہ داری نہیں، مجھ پر احسان کر دو، الگ گھر لے دو مجھے، میں خود جاب کر کے اپنی ذمہ داری اٹھا لوں گی۔ وہ بولی تو لہجے میں بلا کی سختی اور انجانہ سا تاثر تھا۔ بات سنیں آپ میری، آئندہ مجھ سے اس طرح بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیجئے گا، اور کسی گمان میں مت رہیے گا کہ یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا۔ آپ کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، یہ سب میں نے بس اپنے بھائی کے لیے کیا تھا۔ وہ سن کر تنگ آ چکا تھا، تبھی درستی سے کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ دانیہ نے غصے سے سر جھٹکا۔ ان کی منگنی ختم ہو چکی تھی، مگر فہیمہ نے اب تک کوئی واویلا نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے اپنے بیٹے سے کوئی شکایت کی۔ اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دوسرے ملک سے فہیمہ کے ماموزاد فیملی پاکستان آئی اور کچھ سوچ کر اس نے انہیں گھر پر دعوت دی۔ اسی دوران اس کے ماموزاد بہن کا بیٹا مسلسل کچن میں کام کرتی دانیہ کو گھور گھور کر دیکھے جا رہا تھا۔ آج وہ لوگ یہیں رکنے والے تھے اور فہیمہ کے کہنے پر اس کے چچا زاد بہن کے بیٹے نے کچھ سوچ رکھا تھا۔ وہ سب کے سو جانے کے بعد دبے قدموں اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔
وہ جو اندر نوافل ادا کر کے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر پلٹی تو سامنے وہ کھڑا تھا، لمبا سا، بڑی عمر کا وہ شخص جو اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رضا بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بمشکل نارمل رہنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ہاں چاہیے، کیا تم دے سکتی ہو؟ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سہم کر پیچھے ہونے لگی اور ایسے ہی پیچھے ہوتے ہوتے ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ مطلب یہ کہ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، بھری جوانی میں بیوہ ہو جانا اور پھر یوں اکیلی زندگی گزارنا کافی مشکل ہے نا۔ اب ظاہر ہے تم شادی تو کرو گی نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہاری تنہائیاں دور کر سکتا ہوں۔ وہ ذومعنی انداز میں کہتے ہوئے اس کے بالکل قریب آیا۔ یہ آپ کیسی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، دور رہیں مجھ سے۔ وہ تھوڑی سختی سے بولی تو وہ مزید قریب آیا۔ اسی میں تو مزہ ہے میری جان۔ وہ اسے چھونے لگا۔ اسی لمحے دانیہ نے ڈریسنگ پر رکھا شو پیس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک طرف کو جھکا اور اسی لمحے وہ کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ جو کسی کلائنٹ سے بات کرنے کے لیے لان میں آیا تھا، اس کی نظر دانیہ کے کمرے کی کھڑکی پر گئی۔ سفید پردے پر دو لوگوں کی پرچھائی دکھ رہی تھی۔ وہ اچانک ہی پریشان ہو کر اوپر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی دانیہ نے دروازہ کھولا وہ اس سے ٹکرائی۔ رضا کے تو ماتھے سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ بھابھی یہ، وہ صورتحال سمجھ چکا تھا۔ دانیہ گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ وہ اسے کچھ بتانا چاہ رہی تھی مگر آواز حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ فرجاد تیزی سے رضا کی طرف بڑھا۔ آپ کیا کر رہے تھے اتنی رات میں ان کے کمرے میں؟ ہاں؟ اس کے دھاڑنے پر پورا گھر اکٹھا ہو چکا تھا۔ مجھے بھابھی نے خود بلایا تھا، میں تو کچن میں پانی پینے گیا تھا تو انہوں نے اشارے سے بلایا، مجھے لگا کوئی کام ہوگا شاید، یہ مجھے گناہ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی کسی کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی، انہوں نے شوپیس اٹھا کر مجھے مار دیا۔ میرا یقین کرو میری کوئی غلطی نہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی نہ اٹکا تھا۔ دانیہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ فرجاد نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر اسے 2 مکے رسید کیے۔ تبھی فہیمہ بیگم قریب آئیں۔ چھوڑو اسے، یہ سچ کہہ رہا ہے، میں نے خود دیکھا تھا اس بے غیرت کو اسے اشارے کرتے ہوئے۔ یہ ہے ہی بد کردار، اسے گھر سے نکالنا ہی پڑے گا۔ یہ ہے ہی چالو عورت جو مردوں کو پھانستی ہے۔ فہیمہ بیگم اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی تھی اور وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، مگر وہ غصے سے دھاڑا۔ بس کر دے امی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تمہیں اس کے سامنے میں جھوٹی لگ رہی ہوں؟ انہوں نے بھی غصے سے کہا۔ جی ہاں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ مجھے دانیہ پر پورا بھروسہ ہے، چاہے ان کے خلاف کتنے ہی ثبوت کیوں نہ لا دیں، مگر میں تب بھی انہیں پاک دامن اور بے قصور ہی کہوں گا۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ دانیہ نے بے ساختہ اسے حیرت سے دیکھا۔ بس کر دو فرجاد، بہت چلا لی تم نے اپنی، میں ابھی اسے اس گھر سے نکال رہی ہوں۔ اگر تم نے بیچ میں ٹانگ اڑائی تو میں نکل جاؤں گی اس گھر سے، سمجھے تم؟ وہ بے حد غصے میں تھی۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی امی، آج ابھی اسی وقت دانیہ سے نکاح کر رہا ہوں اور انہیں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ دانیہ منہ کھولے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماحول میں اچانک سکوت چھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود تھا، جہاں نکاح کے پیپرز بھرے جا رہے تھے۔ دوست مولوی لے آئے تھے، نکاح ہو چکا تھا اور دانیہ خاموش تھی۔ اس کے کردار پر داغ آیا تھا۔ اگر وہ نکاح نہ کرتی تو یقیناً اسے در بدر ہونا پڑتا۔ فہیمہ کے لاکھ منت کرنے پر بھی فرجاد دانیہ کو لے کر اپنے فلیٹ میں چلا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، دانیہ کو کاؤچ پر بیٹھا پایا، جو اب تک آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی موجودگی میں غیر آرام دہ ہو رہی تھی، وہ محسوس کر چکا تھا۔ وہ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاؤں گا، پریشان مت ہو، میں فی الحال آپ پر اپنا حق نہیں جتاؤں گا، مجھے کام ہے تھوڑا، آتا ہوں باہر سے۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ دانیہ بیڈ پر آ کر سو چکی تھی۔ وہ جب صبح اٹھی تو اچانک چونکی۔ کل رات والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اس نے گہری سانس لی۔ فرجاد رات کب واپس آیا اور صبح کب چلا گیا اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ جب کچن میں گئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں باہر سے لایا گیا ناشتہ ڈھانپ کر رکھا گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے گھر کی صفائی کی، پھر ناشتہ کر کے کمرے میں آئی۔ ایک الماری میں فرجاد کے کپڑے موجود تھے، شاید وہ اس فلیٹ میں رہا ہوگا۔ دوسری الماری خالی تھی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا تو اس کی اپنی چیزوں سے زیادہ اسجد کی چیزیں تھیں۔ وہ اپنے وارڈروب میں اسجد کے چند کپڑے، اس کی بیلٹ، اس کی واچ، والیٹ، شوز وغیرہ رکھ رہی تھی۔ وہ اس کی یادوں کے سہارے ہی تو زندہ تھی۔ وہ جب شام کو واپس آیا تو وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک، مختصر جواب۔ فرجاد نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ سب کچھ بہت غلط ہوا ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا
آپ کو خوش رکھنے کی۔ نہ جانے کیوں وہ اسے حاصل کر کے اندر تک مطمئن تھا، مگر اس کے نرم لہجے اور الفاظوں پر وہ حیرت سے پلٹ کر گھومی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہوں گی؟ تم کیسے خوش رکھ سکتے ہو مجھے؟ ہاں، وہ بھڑک ہی گئی تھی، وہ خاموش تھا۔ تمہارے اور میرے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں بنے گا جو میں تمہیں حق دوں۔ مجھے خوش رکھنے کا، سمجھے تم؟ مجھے برباد کرنے میں جتنی تمہاری ماں شامل ہے نا، اتنے تم بھی ہو، سمجھے؟ تمہاری وجہ سے کتنی دفعہ مجھے ذلیل ہونا پڑا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ نارمل لائف گزاروں گی؟ وہ اب بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ فرجاد کو ہی ایک دم غصہ آیا۔ اس نے اسے پکڑ کر شیلف سے لگایا، اس کے بازوؤں پر گرفت مضبوط کی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں مزید آپ سے دوری اختیار کروں گا؟ آپ نے مجھے بہت ستایا ہے، اور چونکہ اب میں آپ کا شوہر ہوں تو میرا حق بنتا ہے آپ کے قریب رہنا۔ اسے ڈرا ہی گیا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم بدک کر چند قدم دور ہوئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے میری مرضی کے بنا تم یوز نہیں کر سکتے۔ وہ بولی تو لہجے میں کپ کپاہٹ واضح تھی۔ وہ محسوس ہوا، میں فرجاد ہوں، سب کر سکتا ہوں، مگر کیونکہ میں بہت تھک گیا ہوں تو فی الحال میرا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں۔ اگر کھانا بن گیا تو پلیز لا دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اتنا بے باک ہو سکتا تھا، دانیہ نے سوچا نہیں تھا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے نصیب میں اس کی محبت لکھی ہوگی، مگر ساتھ ہی جدائی بھی۔ اسجد کا مل کر بچھڑ جانا اسے توڑ گیا تھا، اور اب وہ اسجد کے بھائی کی بیوی تھی، اور اس کا بھائی اس سے کہیں زیادہ رومانوی طبیعت کا مالک لگ رہا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا۔ وہ اب عام سے کپڑوں میں تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، تبھی اس کی نظر وہیں پاس گرے اسجد کے آئی ڈی کارڈ پر گئی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو اسجد کا سامان میں تھا نا؟ وہ حیران ہوا، پھر اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اسجد کے استعمال شدہ پرفیوم کی بوتل پر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دراز کھولی تو اندر اسجد کا والیٹ، گھڑی اور بائک کی چابی رکھی تھی۔ فرجاد ناسمجھی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے غصہ آنے لگا۔ وہ فوراً کمرے سے نکل کر اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا تم مسجد کا سامان ساتھ لائی تھی؟ وہ سخت لہجے میں پوچھنے لگا تو وہ پرسکون انداز میں پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے میرے شوہر کی نشانیاں میں یوں ہی چھوڑ آتی، سابقہ مرحوم شوہر کہو۔ فرجاد نے مٹھی بھینچ کر تصحیح کی۔ واٹ ایور۔ دانیہ نے کاندھے اچکائے۔ وہ کھانا میز پر لگا رہی تھی۔ میرے کمرے میں تم کسی اور مرد کی نشانیاں رکھ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کوئی غیر مرد نہیں، میرا مرحوم شوہر ہے، اور میں کچھ ثابت کرنا نہیں چاہ رہی۔ وہ تیزی سے بولی تو وہ اس کے بالکل قریب آیا، اتنا کہ وہ اس کی پرفیوم کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب کر کے تم مجھے مزید اکسا رہی ہو کہ میں تمہیں زبردستی بستر تک لے جاؤں۔ وہ اسے دبوچتے ہوئے کہنے لگا تو دانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کے سینے پر زور دیتے ہوئے اسے دور کیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، کیوں مجھ پر اپنا روب جھاڑ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تم نے میری عزت بچائی، مجھے اپنا نام دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے جسم یا میری سانسوں پر حکومت کرو گے تم۔ وہ درستی سے بولی تو وہ تنزیہ مسکرایا۔ میں نے تو ابھی شروع بھی نہیں کیا، تم تو ابھی سے ڈر گئی۔ لیکن اگر کل تک تم نے اسجد کی چیزیں میرے کمرے سے نہ ہٹائیں تو میں تمہیں بہت سزا دینے والا ہوں، یاد رکھنا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے آخر میں بہت محبت سے بولا تو وہ اندر تک جل گئی۔ بھاڑ میں جاؤ، خود ہی کھا لو کھانا بھی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مہینہ ہو رہا تھا انہیں ساتھ، مگر وہ زیادہ تر خاموش رہتی تھی، اور فرجاد بھی آفس کے کاموں کی وجہ سے اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ جب سے اس کی جاب پاکستان میں شفٹ ہوئی تھی، اس پر کام کا بہت پریشر پڑ چکا تھا۔ آج بھی وہ لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا جب وہ اس کے پاس آئی۔ مجھے جاب کرنی ہے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ فرجاد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ تم نے سنا نہیں؟ میں نے کچھ کہا ہے، وہ تیزی سے بولی۔ میرا بحث کا کوئی موڈ نہیں، بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ وہ شاید واقعی بہت مصروف تھا۔ وہ خود بھی تو اس کا خیال نہیں رکھتی تھی، نہ وہ اس کے کام کرتی تھی، نہ ذمہ داری سے اپنے فرض نبھاتی تھی۔ وہ بس ہر وقت اسجد کی یادوں میں رہتی تھی۔ اسے فرجاد زہر لگتا تھا، جبکہ وہی فرجاد اس کی وجہ سے مہینے سے اس غیر آرام دہ صوفے پر راتیں گزار رہا تھا۔ تم سے بحث کرنے آئی بھی نہیں، میں صرف بتانے آئی ہوں کہ میں کل سے جاب پر جاؤں گی۔ انٹرویو آن لائن دے چکی ہوں میں، اس نے بھرم سے کہا تو فرجاد نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم کس سے پوچھ کر یہ سب کرتی پھر رہی ہو؟ ہاں، میں کما کر نہیں لا رہا کیا جو اب تم باہر دھکے کھاؤ گی؟ اسے غصہ آ گیا۔ پہلے ہی آفس کی ٹینشن کم تھی جو وہ اسے مسلسل تنگ کیے جا رہی تھی۔ میں اپنی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتی ہوں۔ دانیہ نے گردن اکڑا کر بولا۔ اچھا، تمہیں اب یاد آیا ہے؟ پہلے کہاں تھی تمہاری یہ اکڑ؟
میری بات سنو تم، میں بہت نرمی برت رہا ہوں، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔ وہ درستی سے بولا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں کروں گی جاب، کیا کر لو گے تم؟ ہاں؟ وہ غصے سے چیخی تو وہ لیپ ٹاپ وہیں پٹک کر اٹھا اور اس کے وارڈروب تک آیا، اسجد کے کپڑے اور سامان نکال کر پھینکنے لگا۔ وہ تڑپ ہی گئی تھی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ ایک دم اس کی طرف آئی مگر اس کا سامان نکال کر جوتوں تلے کچل چکا تھا۔ چھوڑو، مت کرو ایسا پلیز، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے ہر چیز قبول کر لی، میں نے یہ بھی قبول کر لیا کہ تم اس کی چیزوں کو دل سے لگا کر بیٹھی ہو، میں نے یہ بھی برداشت کر لیا کہ تم میرے پیچھے اس کے لیے روتی ہو، مگر تم دانیہ، تم شاید مجھے تکلیف دے دے کر تنگ نہیں آئی، مگر میں تھک چکا ہوں، اور اب میں تمہیں بتاؤں گا جب دل دکھتا ہے تو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ وہ اس کی چیزیں پاؤں سے کچل رہا تھا جب دانیہ نے آگے بڑھ کر اسے دور دھکیلا اور اسجد کی چیزیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگائیں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ جب وہ چپ ہوئی تو دیکھا وہ دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا گہری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ واقعی تکلیف میں تھا۔ دانیہ کو ایک پل کو دکھ ہوا مگر نفرت مزید سر چڑھ کر بول رہی تھی، اگر تم نے آئندہ اسجد کی چیزوں کو چھوا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی فرجاد۔ لہجے میں نفرت تھی۔ اب اس کمرے میں یا تو میں رہوں گا یا پھر اسجد کی چیزیں، اور تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کر کے ہمارے درمیان لا رہی ہو۔ تمہیں اور تمہاری محبوب چیزوں کو یہ کمرہ مبارک ہو۔ بڑبڑاتے ہوئے اپنا چند سامان اکٹھا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، البتہ وہ اس کے کمرے کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی موجودگی کو ایسے نظر انداز کرتی جیسے وہ اس کا کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ سبزی کاٹ رہی تھی تبھی اسے فرجاد کے کمرے سے اس کی آواز آئی، شاید وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ ارے کنزا پلیز سوری مت بولو، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بغض نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، ہم ابھی بھی اچھے دوست ہیں۔ کنزا کا نام سن کر اس کی پھرتی سے سبزی کاٹتے ہاتھ رکے، اس کے کان کھڑے ہو گئے اور چہرے پر اچانک ناگواری سی بکھرنے لگی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم آ جاؤ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کچھ دن یہاں رہ لو، تمہارا دماغ بھی فریش ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ گھر میرا ہے، تمہارے یہاں آ کر رہنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم بے فکر ہو کر آ جاؤ۔ فرجاد بڑی دلچسپی سے کہہ رہا تھا اور دانیہ کا صبر جواب دے رہا تھا، مطلب اس کی سابقہ منگیتر اس کے گھر میں آ کر رہے گی؟ مگر پھر اس نے سر جھٹکا، بھلا اسے کیوں برا لگ رہا ہے؟ فرجاد جانے اور اس کی کنزا جانے۔ ارے تم بھی نا، چلو اوکے، تم ایک کام کرو، آج سنڈے ہے، تمہیں فری ہوں، باہر ملتے ہیں، چلو اوکے، تم لوکیشن بھیج دو، میں آتا ہوں۔ وہ فون کان سے لگائے باہر کی طرف آ رہا تھا اور اب وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ جہاں شروع میں دانیہ کو یہ چیز سکون دے رہی تھی، وہیں اب اس کا یہ رویہ اسے چبھ رہا تھا۔ دانیہ نے بھویں سکیڑ کر اس کی پشت کو گھورا مگر وہ جا چکا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ وہ یوں ہی باہر چلا جاتا، کبھی آفس سے لیٹ آتا اور بنا کھانا کھائے کمرے میں بند ہو جاتا، کبھی آفس سے آ کر تیار ہو کر باہر چلا جاتا۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ آفس سے چھٹی لے کر وہ کہیں جانے کا پروگرام کر رہا تھا جب نہ چاہتے ہوئے بھی دانیہ اس کے کمرے میں آئی۔ سنو، گھر کی گروسری ختم ہو گئی ہے، لینے جانا ہے۔ اسپارٹ انداز تھا اس کا۔ لے آؤ پاس والے مارٹ سے۔ اس نے چند ہزار کے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے اور بے تاثر لہجے میں کہا تو اس نے بھویں چڑھائیں۔ میں کیوں جاؤں، یہ مردوں کا کام ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولی تو اس نے پلٹ کر مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ اوہ واقعی، مردوں کے کام تو اور بھی بہت سے ہوتے ہیں، وہ سب بھی کروں کیا؟ اس کے انداز پر دانیہ نے بے ساختہ ادھر ادھر دیکھا۔ تم جا تو رہے ہو، باہر سے لے آنا خود ہی، میں اتنی فارغ نہیں ہوں کہ سامان بھی لاؤں اور کھانا بھی بناؤں۔ دانیہ نے اکڑ کر کہا، کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے اور گروسری کی بھی کیا ضرورت، کیونکہ تم اکیلی ایک بندے کے لیے اتنا سامان منگوا کر کیا کرو گی؟ تم یوں کرو، کھانا آرڈر کر لو، میں ویسے بھی آج کل باہر ہی کھانا کھاتا ہوں، ہٹو اب مجھے جانا ہے۔ وہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو دانیہ نے خود پر ڈھیروں ضبط کیا اور اس کے راستے سے ہٹ گئی۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو وہ بے ساختہ اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی تو اسے سائڈ دراز میں فرجاد اور کنزا کی منگنی کا فوٹو فریم نظر آیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر تبھی اسے محسوس ہوا جیسے داخلی دروازہ کھل کر بند ہوا ہو۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف آئی، تبھی دیکھا وہ واپس آ رہا تھا۔ شاید وہ کچھ بھول گیا تھا۔ دانیہ نے چور نظروں سے اس کے کمرے میں جھانکا۔ اس نے دیکھا وہ اپنے وارڈروب سے کوئی سرخ رنگ کا باکس نکال رہا تھا جو گفٹ پیپر میں پیک تھا۔ اس باکس کو دیکھ کر فرجاد کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آنے لگی۔ وہ دیکھے گی تو یقیناً اسے پسند آئے گا۔ وہ زیر لب کہتے ہوئے کمرے سے باہر آیا
اور اسی لمحے وہ ایک دم اپنے کمرے کے اندر ہو گئی۔ وہ آہٹ محسوس کر چکا تھا مگر وہ انجان بنتا ہوا باہر چلا گیا۔ پیچھے وہ سرخ بھبو کا چہرہ لیے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ صاحب کا منگیتر کے لیے گفٹ لیے جا رہے ہیں، بہت اچھے۔ وہ تل ملاتی ہوئی کچن میں گھس گئی تھی۔ اس کا ارادہ پاستا بنا کر کھانے کا تھا اور ایک اچھی مووی دیکھنے کا بھی۔ رات کے پہر اس کی آنکھ کھلی تو خود کو صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا پایا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں جانے لگی، تبھی اسے فرجاد کے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ دروازہ آج کھلا تھا۔ اس نے موبائل میں دیکھا تو 3:30 ہو رہے تھے۔ اس کے کمرے میں آئی تو وہ وہاں نہیں تھا، مگر باتھ سے شاور کا پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ بھی آیا ہوگا۔ اس نے سوچا وہ رات تک اس کے ساتھ باہر ہوگا، اب فرصت ملی اسے گھر آنے کی۔ وہ جیسے ہی سر جھٹکتے پلٹ کر جانے لگی، اس کی نظر صوفے پر پڑی، فرجاد کی شرٹ پر گئی جس پر سرخ لپسٹک کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ وہ حیران سے اس کی شرٹ کو تھامے دیکھے جا رہی تھی۔ آخر اس کا شوہر کیا کر رہا تھا؟ وہ کہاں سے آ رہا تھا اور کیا کر کے آ رہا تھا؟ وہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ تو کنزا سے ملنے گیا تھا نا، تو کیا وہ اس کے ساتھ تعلق میں تھا؟ ابھی بھی کیا وہ اس کے ساتھ فزیکل ہو رہا تھا؟ یہ سوچ کر اسے اندر تک ہلا رہی تھی۔ جیسے ہی شاور کی آواز بند ہوئی، دانیہ فوراً اس کی شرٹ واپس صوفے پر پھینکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ کنزا اور فرجاد کے تعلق کا سوچ کر ہی اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ ساری رات یوں ہی ٹینشن میں جاگتی رہی اور پھر صبح اس کی آنکھ لگی تو 12 بجے مسلسل ڈور بیل کی آواز آنے پر اس کی نیند ٹوٹی۔ میں اتنا کیسے سو گئی؟ اف، اور یہ دروازے پر کون آیا ہے؟ اسے بے ساختہ رات والی بات یاد آئی تو اس کے تاثرات سخت ہو گئے، مگر مسلسل ڈور بیل کی آواز پر وہ اٹھ کر دروازے تک آئی، مگر جب دروازہ کھولا تو ساکت رہ گئی۔ مسکراتی ہوئی کنزا کھڑی تھی۔ ہائے، کیسی ہو؟ اف، کتنی گرمی تھی باہر، میرا تو سارا میک اپ ہی بہہ گیا۔ وہ بن بلائے مہمان کی طرح خود ہی راستہ بناتے ہوئے اندر آ گئی۔ دانیہ کو تو پارا ہائی ہو چکا تھا اسے یہاں دیکھ کر۔ سنو، میرے لیے مینگو جوس بنا دو گی؟ حال احوال کے بعد وہ نزاکت سے کہنے لگی، گھر میں فروٹس ختم ہو گئے ہیں۔ دانیہ نے مسلسل اسے گھورتے ہوئے مسکرا کر کہا، اف، تو کچھ کھانے کو تو ہوگا نا؟ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی، نہیں، پورا کچن خالی ہے، تم باہر سے آرڈر کر لو۔ اس کی بات پر کنزا نے ایک بیزار نگاہ اس پر ڈالی، پھر موبائل پر کال ملانے لگی۔ او ہائے بینس، کدھر ہو تم یار؟ میں تو تمہارے گھر بیٹھی ہوں کب سے، اور تم کب سے اتنے غریب ہو گئے کہ تمہارے گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہی نہیں ہے۔ اف، اوکے، تم ایک کام کرو، لنچ ٹائمنگ پر جب آفس سے نکلو تو مجھے پک کر لینا۔ کل جس ریسٹورانٹ میں کیک کاٹا تھا نا، وہیں چلیں گے، میرا کچھ اچھا کھانے کا من ہے۔ وہ ایک ادا سے بات کر رہی تھی جبکہ دانیہ تو جل کر راکھ ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کنزا ہی اس کی بیوی ہے، دانیہ تو اس کی کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا تمہاری برتھ ڈے تھی کل؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ کیا ہو گیا؟ 1 سال میں ایک ہی بار آتی ہے میری سالگرہ، شاید تم بھول رہی ہو، میری برتھ ڈے آ جا کر بھی جا چکی ہے۔ دراصل ہم ایک دوسرے سے ناراض تھے نا، اسی لیے یوں ہی بس فرجاد نے میری برتھ ڈے کا کیک اب کٹ کیا اور مجھے ڈنر کروایا۔ وہ بہت چہک کر کہنے لگی۔ او گڈ، تم دونوں کی دوستی بھی ہو گئی؟ واو، وہ جیسے جل بھن کر خاک ہو رہی تھی۔ ہونی ہی تھی، اس نے کاندھے اچکائے۔ تھوڑی دیر بعد کال آئی تو وہ باہر چلی گئی تھی، یقیناً وہ اسے پک کرنے آیا ہوگا۔ بیوی کا تو خیال ہی نہیں، ایکس منگیتر کو لنچ کروایا جا رہا ہے، وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں رات کھانے کے بعد گھر آئے۔ وہ کنزا کو واپس اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ دونوں داخلی دروازے سے اندر آتے ہوئے کسی بات پر کھل کھلا کر ہنس رہے تھے۔ فرجاد اسے کھڑا دیکھ چکا تھا مگر مکمل نظر انداز کر گیا۔ اچھا، یہ تمہارا کمرہ ہے، تم اب سے یہیں رہو گی؟ اوکے، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو، یہ رہا میرا ATM کارڈ، اسے یوز کر لینا۔ فرجاد نے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا جسے وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ تھام گئی۔ او تھینکس ہنی، ویسے یہ تیسرا کمرہ کس کے یوز میں ہے؟ اس کے سوال پر بے ساختہ دانیہ نے فرجاد کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ اس سے پہلے کہ فرجاد کچھ کہتا، وہ بمشکل خود پر ڈھیروں ضبط کیے مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ہی سامنے والے صوفے پر آ بیٹھی۔ یہ اسٹڈی روم ہے، یہاں فرجاد اکثر آفس کا کام کرنے جاتے ہیں، ہے نا فرجاد؟ اس نے جتاتے ہوئے کہا تو فرجاد چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ پھر جب کنزا اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ بھی اپنے کمرے میں آیا، پیچھے پیچھے وہ بھی آئی۔ کیا ہے یہ سب فرجاد؟ یہ یہاں کیوں رہے گی؟ اسے اب مزید برداشت نہیں کیا جا رہا تھا، اسے جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ ہاں، تم اپنی ایکس منگیتر کو اس گھر میں رکھو گے؟ اس کی آواز بلند ہوئی تو اس میں بے یقینی تھی۔
جیسے تم نے اپنے سابقہ مرحوم شوہر کی یادوں سے کمرہ سجایا ہوا ہے، بالکل ویسے ہی مجھے بھی حق ہے۔ وہ پلٹ کر جتاتے ہوئے کہنے لگا۔ تو وہ ایک پل کو چپ سی ہو گئی تھی۔ تم اچھا نہیں کر رہے، وہ بولی تو لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں جیلسی ہو رہی ہے، وہ مصنوعی حیرت سے کہنے لگا۔ فرجاد تم شوہر ہو میرے، وہ بولی تو آواز روندھی ہوئی تھی۔ فرجاد کے دل کو اچانک کچھ ہوا، مگر پھر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ اس طرح تم بھی میری بیوی ہو، جس طرح تم اپنے پاسٹ کو سینے سے لگائے رکھتی ہو، سوچو مجھے کتنی جلن، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ فرجاد کے لہجے میں تکلیف واضح تھی۔ میں صرف اس کی نشانیاں رکھتی تھی، مگر تمہاری تو شرٹ پر بھی کنزا کی لپسٹک کے نشان تھے۔ تم وضاحت دو گے مجھے اس بات کی؟ ہاں، وہ ہذیانی انداز میں چیخی تو اس کے قریب ہوا۔ جب تم ہمارے رشتے کو دل سے تسلیم کر لو گی تو تمہیں ساری وضاحتیں مل جائیں گی دانیہ۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں اپنے جذباتوں کے ہاتھ مجبور ہو کر تمہارے ساتھ زبردستی کچھ کر دوں، وہ خمار بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں بار بار دانیہ کے لبوں پر ٹھہر رہی تھیں۔ دانیہ بھیگی آنکھیں لیے پلٹ گئی۔ کنزا 2 دن بعد واپس چلی گئی۔ وہ صرف رات میں گھر آتی تھی، ورنہ پورا دن وہ باہر اپنی دوستوں کے ساتھ ہوتی تھی، مگر کھانا وہ باہر فرجاد کے ساتھ ہی کھاتی تھی۔ جبکہ اس دن کے بعد سے فرجاد اور دانیہ کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ خاموشی سے رات گھر آتا اور اسی خاموشی سے صبح آفس چلا جاتا، مگر آج جب وہ آیا تو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا بار بار خود ہی اپنا سر دبا رہا تھا۔ آنکھیں مسلسل سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار بے چین ہو کر پہلو بدل رہا تھا۔ وہ جو کچن میں رات کے برتن دھو رہی تھی، وقفے وقفے سے آتے جاتے اسے بھی دیکھ لیتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسپاٹ انداز میں پوچھنے لگی۔ فرجاد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہاں میں ہلاتے واپس کنپٹی سہلانے لگا۔ چائے بنا دو، سر زیادہ درد ہے۔ آج پہلی بار اسے اس کی اتنی فکر ہوئی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے جیسے ہی کھڑے ہونے لگا، اس کی ناک سے خون بہنے لگا اور اچانک ہی وہ لڑکھڑاتے ہوئے کاؤچ پر گر گیا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر دانیہ کے جسم سے تو جان ہی نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک ہاسپٹل میں تھے۔ دانیہ اسے بمشکل سنبھالتے ہوئے ہاسپٹل لائی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا ہے، اگر تھوڑی دیر بھی مزید لیٹ ہوتے تو دماغ کی نس پھٹ سکتی تھی۔ دانیہ، وہ اسے دوا دے کر کمرے میں جا رہی تھی، جب اس نے اسے پکارا وہ بے ساختہ پلٹی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے، وہ بول پایا۔ آرام کرو فرجاد، ہم کل بات کریں گے۔ وہ اسے سمجھانے لگی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بتا رہا تھا، میری جاب مسئلہ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے مجھے واپس اپنی پرانی جاب کے لیے ملک سے واپس جانا پڑے۔ وہ مزید اپنی چند پریشانیاں ڈسکس کر رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ تم پریشان مت ہو، حالات جیسے بھی ہوئے ہم مل کر حل کر لیں گے، دانیہ نے سادگی سے کہا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے پہلے بھی اس لیے جاب کا کہا تھا تاکہ تمہارا ہاتھ بٹا سکوں، مگر تم نے سوچا شاید میں آزادی چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اس رشتے کو قبول کرنے کے حق میں نہیں تھی، مگر مجھے تمہاری جاب کے ایشوز کے بارے میں بہت پہلے سے پتہ چل گیا تھا۔ وہ اب بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی اور وہ سن رہا تھا۔ چاہے کتنی ہی دوریاں تھیں ان کے درمیان، مگر ان دونوں نے ان 2 مہینوں میں مل کر گھر کو گھر بنایا تھا۔ وہ دونوں ہی جاب کر رہے تھے۔ جہاں فرجاد کا ڈاؤن فال چل رہا تھا، وہیں دانیہ کی اچھی سیلری نے سب کور کر لیا۔ وہ اب ایک دوسرے سے نارمل انداز میں پیش آتے، البتہ دانیہ اکثر ہی اس کے لیٹ گھر آنے پر پریشان ہو جاتی۔ بہت دفعہ اس کے منہ تک کنزا کے متعلق سوال آیا، مگر اس نے کبھی نہیں پوچھا۔ البتہ وہ اکثر ہی اس کے چند کام خود کیا کرتی تھی، جیسے کپڑے استری کرنا، کپڑے دھونا، اس کے لیے کھانا بنانا، ساتھ کھانا کھانا، کوئی مسئلہ ہو تو اس سے ڈسکس کرنا۔ ان 2 مہینوں میں وہ کافی حد تک اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھی، مگر تبھی ایک رات اچانک کنزا کی کال آئی۔ اس نے رات کے وقت فرجاد کو بلایا اور وہ چلا بھی گیا۔ اس کی باتیں سن چکی تھی، تبھی اسے مزید غصہ چڑھ گیا۔ وہ رات تک جاگی، تبھی 3:30 بجے وہ واپس گھر آیا۔ تیز بارش ہو رہی تھی، وہ بھیگ چکا تھا۔ جب وہ گھر آتا تو وہ بازو لپیٹے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ خیریت؟ وہ سوال کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، تبھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ فرجاد نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کنزا کے گھر گیا تھا، کام تھا کچھ۔ کام تھا؟ یا اس دن کی طرح تمہاری شرٹ پر لپسٹک کے نشان بنانے تھے؟ اس نے وہ درستی سے بولی۔ کیا ہو گیا؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ اسے اچنبھے سے دیکھنے لگا۔ پاگل میں ہو گئی ہوں؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں؟ تم خود کو نہیں دیکھ رہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تم نے دوبارہ وہی سب حرکتیں شروع کر دی۔ تم اپنی ایکس منگیتر سے روزانہ ملنے جاتے تھے،
دونوں ہر دفعہ کھانا باہر کھاتے تھے، اور اس رات تمہاری شرٹ پر لپسٹک کا نشان تھا، وہ کیا تھا؟ ہاں بولو، تم شادی شدہ ہو کر یہ سب کر رہے ہو؟ وہ چیخی تو وہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ تمہیں یہ سب پوچھنے سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے کہ تم خود کتنی تکلیف دے چکی ہو مجھے۔ بائی دا وے، اس سے بار بار ملنا میری مجبوری تھی۔ وہ میرے ایک دوست کو پسند کرتی تھی، میرا دوست بھی اسے تبھی ان دونوں کا معاملہ فٹ کرنے کے لیے میں ان سے ملتا تھا، اور ابھی اس نے اس لیے بلایا تھا کیونکہ اس کے گھر والوں کو میرے دوست کا پتہ چل گیا اور وہ مجھ سے جاننا چاہتے تھے وہ کیسا ہے کیسا نہیں۔ خیر تم بتا، تم کیا کر رہی تھی؟ کہ میں شادی شدہ ہوں؟ سیریسلی؟ مگر مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ وہ طنز کرنے لگا، جبکہ اس کی صفائی پر دانیہ کو یقین تو آ ہی گیا تھا، مگر پھر بھی زبردستی غصہ دکھانے لگی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری باتوں کا یقین ہوگا؟ تم یقین کر چکی ہو۔ بائی دا وے، تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ پرسکون انداز میں بولا۔ بیوی ہوں تمہاری۔ وہ بہت دھیرے سے بولی۔ وہ اب مزید نہیں بھاگنا چاہتی تھی۔ یہ تب نہیں سوچا جب تم مجھے تکلیف دے رہی تھی؟ تم نے اتنے وقت مجھے خود سے دور رکھا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ مجھے کنزا نہیں پسند، وہ اب نم آنکھیں لیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ تم نہیں جانتی جو وہ جانتی ہے۔ وہ اب زو معنی انداز میں بولا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب تمہارا سیڑھیوں سے گرنا یا رضا کا تمہارے کمرے میں آنا خود سے نہیں تھا، یہ سب امی نے کیا تھا۔ تمہارا مس کیریج ان کی وجہ سے ہوا۔ رضا نے تمہارے کردار پر داغ لگانا چاہا، انہی کے کہنے پر، اور جب کنزا کو یہ ساری باتیں پتہ چلی تو اس نے سب سے پہلے مجھے یہ سب بتایا۔ میں نے یقین نہیں کیا، مگر اس نے بہت ہوشیاری سے امی کے منہ سے یہ سب اگلوا کر مجھے ریکارڈنگ بھیجی تھی۔ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے، وہ اب بتا رہا تھا، اور وہ حیران تھی۔ آنسو زار و قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ چند منٹ وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرجات نے گہری سانس لی، یعنی اسے مزید وقت چاہیے تھا، مگر وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ تم اور میں ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، اپنا سامان شفٹ کر لو، میں مسجد کی ہر چیز ہٹا چکی ہوں۔ وہ سادگی سے کہہ کر چلی گئی، جبکہ وہ گہرا مسکرایا۔ بالآخر انتظار ختم ہوا۔ جب وہ اس کے اور اپنے مشترکہ کمرے میں آئے تو دیکھا وہ دوسری جانب منہ کیے سو رہی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ چلو تھوڑی بہت ہی صحیح، مگر اسے جگہ مل چکی تھی۔ صبح اٹھا تو اس کے کپڑے استری ہوئے تھے، ناشتہ بھی ریڈی تھا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی اور وہ اسے نظریں کم ہی ملا رہی تھی۔ سنو، شام میں باہر ڈنر کریں؟ اس نے یوں ہی پوچھا تو دانیہ نے ایک دم اسے دیکھا۔ فرجات کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تو وہ واپس مڑ گیا۔ مجھے 8 بجے لینے آ جانا، آفس سے واپسی پر چلیں گے۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں، کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ حیران سا دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ شام کو وہ ساتھ ڈنر پر گئے، بس معمول کی باتیں ہوئی۔ تبھی فرجات نے باتوں کے درمیان اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ ایک دم چونکی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ فرجات اب اس کا ہاتھ ہلکے ہلکے سہلا رہا تھا اور دانیوں کو اپنی سانسوں کا تنفس تیز ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر باہر کی طرف چلی گئی تو وہ بھی بل دیتا ہوا باہر آیا۔ وہ گھر پہنچ کر اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی بے وجہ وارڈروب سیٹ کرنے بیٹھ جاتی، کبھی کچن چلی جاتی، کبھی موبائل پر مصروف ہو جاتی، مگر فرجات اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ نروس تھی۔ ہاں بولو کنزا، کیا؟ مگر کیوں؟ اس نے تمہیں چھوڑ دیا، وہ بھی اچانک، بنا کچھ بتائے؟ چلو رکو پلیز، رو مت، میں ابھی آتا ہوں۔ نہیں میں سویا نہیں تھا، رکو آتا ہوں میں۔ اچھا سنو تو میری جان، پلیز رو مت، وہ فون پر کہہ رہا تھا اور دانیہ کا غصے سے دماغ خراب ہو رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ تیز لہجے میں بولی، جو بال بناتے ہوئے باہر نکلنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یار کنزا اور حارث کا بریک اپ ہو گیا، وہ بہت رو رہی ہے بالکل اکیلے گھر میں، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ چلو میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ وہ جیسے ہی باہر جانے لگا، دانیہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ خبردار، جب نے ایک بھی قدم باہر رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر جانا ہے تو طلاق دے کر جائیں مجھے۔ وہ اتنی اچانک بولی کہ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم طلاق مانگ رہی ہو، وہ بھی اتنی سی بات پر؟ وہ غصے سے کہنے لگا۔ یہ میرا حق ہے، وہ بھرم سے بولی۔ ایسے تو میرے بھی کچھ حقوق ہیں جو تم مجھے پورے کرنے نہیں دے رہی ہو، تو کیا مطلب پھر زبردستی میں اپنا حق لوں؟ ہاں، وہ ایک دم قریب آ کر بولا تو دانیہ گڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ تم مجھے زج کر رہے ہو؟ اس کی آواز کب کپا رہی تھی۔ مجھے میرا حق دو، میں کبھی کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسے بستر پر بٹھاتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی طرف جھکتا چلا گیا اور وہ اسے روک بھی نہیں پائی۔
فرجات نے اس کے لبوں کو اپنے لب رکھتے مگر وہ بالکل بھی اس سے دور نہ کر پائی۔ اسے ڈر تھا کہ اس نے اگر فرجات کو روکا تو وہ چلا جائے گا، اور یوں ہی وہ پوری رات اس کی باہوں میں جھومتی رہی۔ تھک ہار کر جب دونوں بستر پر لیٹ گئے تو فرجات نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ میری قربت میں سکون ملا تمہیں؟ وہ پوچھنے لگا تو وہ مسکرائی۔ بہت۔ خیر میں نے جھوٹ کہا تھا، کوئی کال وال نہیں آئی میں تو بس تمہیں یہ ریلائز کروانا چاہ رہا تھا کہ تمہیں جیلسی ہوتی ہے نا؟ پہلے تو وہ اس کی بات پر اسے ہکا بکا دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر نظریں چرا گئی۔ بیوی ہوں تمہاری، نہیں ہونی چاہیے کیا؟ اور اس کی صدا پر وہ دل و جان سے فدا ہو گیا۔ وہ پھر سے اس پر جھک گیا۔ وہ یقیناً اسے ہر رات یوں ہی جگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چند ماہ بعد وہ پریگننٹ تھی۔ اس دوران فہیمہ بیگم نے کئی دفعہ ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی مگر فرجات نے اسے نہیں بھیجا۔ فہیمہ بہت بیمار پڑ چکی تھی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اور اب وہ اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہ رہی تھی۔ اسی دوران دانیہ نے دل بڑا کر کے فرجات کو سمجھا کر فہیمہ کو معاف کر دینے کا کہا، اور پھر وہ دونوں ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ کچھ ہی مہینوں میں انہیں اللہ نے بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ فریج کتنا تنگ کرتی ہو ماما کو تم، ہاں؟ وہ اس کے کپڑے بدلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ تھک جاتی تھی اکثر اس کے کام کرتے کرتے۔ کیا کر دیا آپ میری شہزادی نے؟ فرجات نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا تو اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کی شہزادی بالکل بھی مجھ پر نہیں گئی، آپ پر گئی ہے۔ پوری رات جگاتی ہے مجھے، سارا دن تنگ کرتی ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی میری۔ وہ منہ بسوڑے کہہ رہی تھی۔ اوہ تم تو تھک جاتی ہوگی نا اکیلے سنبھالتے۔ وہ فکر مندی سے بولا تو اس نے بچوں کی طرح منہ بسوڑ کر اسبات میں سر ہلایا۔ میں سوچ رہا ہوں دوسری بیوی لے آؤں، پھر تم دونوں مل کر اسے سنبھال لینا، تمہارا بھی دل لگا رہے گا۔ وہ بولتے اٹھ کھڑا ہوا اور دانیہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر کشن اٹھا کر اس کا نشانہ بنایا مگر وہ کہکا لگاتے ہوئے بھاگ چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بھی بے ساختہ مسکرا دی۔